کہیں آپ کو مرغی اور انڈے نہ ملیں جتنے آرام سے آپ کو منشیات یا نارکوٹکس مل جاتے ہیں. ایک مالی نے اس سے کہا یہ پاؤڈر چکھو اور تم بہت تیز بھاگنے لگو. کیا وارننگ سائنز یا الرٹس ہوتے ہیں؟ فیلنگ گریڈز ہوئیں گے, وہ اس کا انٹرسٹ ہی ہٹ جائے گا. Are you happy with the way government is tackling this issue? ہر کچھ ہے in paper, everything is there. Nothing is being implemented. Nothing is being monitored. گھر سے باہر جو دنیا ہے بچے کے لیے سیف نہیں ہے. Parents have to be aware. They have to be alert. السلام علیکم جی. ویلکم ٹو بی مائی گیسٹ ود ہنا حفیظ اللہ اسحاق. In today's program we are going to talk about drugs. In 2013, United Nations Office on Drugs and Crime conducted a study in Pakistan and the results were damning. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑی مینس اس وقت منشیات ہے. اس میں جو یونائٹڈ نیشنز کا یہ آفس تھا ڈرگز اینڈ کرائم کا, ان کی رپورٹ کے مطابق پاکستان جو ہے وہ نیشنل آرگنائزڈ کرائم میں بھی ایک میجر چیلنج فیس کر رہا ہے. ہم چونکہ جغرافیہ کے حساب سے نیبر ہمارا افغانستان بنتا ہے اور میجر جو دنیا کی سب سے زیادہ کاشت ہے ڈرگز کی یا الیسٹ پاپی کی افغانستان میں ہوتی ہے, اور وہ جو روٹ لیتے ہیں اپنی پاپی کی کاشت کو نکالنے کے لیے یا اپنی ڈرگز کی کاشت کو نکالنے کے لیے وہ پاکستان کے تھرو جاتا ہے. And despite best efforts by our law enforcement agencies, ہمارے بچے, ہمارے لوگ منشیات کا شکار ہو رہے ہیں. یہ جو چیز ہے یہ ہماری سوسائٹی میں اس حد تک پھیل گئی ہے کہ اب اس کا سلوشن نکالنا بے حد ضروری ہے. ٹو ٹاک اباؤٹ دس ایشو ٹوڈے میرے ساتھ ملیحہ خواجہ ہیں. ملیحہ, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. ملیحہ از اے ہیڈ مسٹریس of a popular school in Lahore, and she is what she calls herself as an accidental teacher. اب ملیحہ آپ نے بہت سی چیریٹیز کو سٹارٹ بھی کیا, سپورٹ بھی کیا, وہ بھی آپ کی بہت کنٹریبیوشن ہے, لیکن یہ ایکسیڈنٹل ٹیچر کیا ہوتا ہے؟ میری انٹینشن نہیں تھی کہ میں ٹیچر بنوں, لیکن ہر ایک مدر ٹیچر تو ہوتی ہے. تو جب میں پرنسپل کے پاس کمپلین کرنے گئی ایک کہ جی میرے بچے کی ٹیچر نہیں ہے اس سبجیکٹ کی, تو اس نے یہ 3 سال پڑھا ہے فرینچ سبجیکٹ, فرانسیسی اس نے 3 سال پڑھا ہے اور اب وہ سینئر اسکول جا رہا ہے, تو مجھے بہت فکر ہے کہ یہ ایک زبان سیکھ رہا تھا, یہ کہیں لوز نہ ہو جائے. تو آپ کی ٹیچر سینئر اسکول میں کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا سینئر اسکول میں بیٹا کوئی ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے فرینچ کا. تو میں نے کہا میں آئیڈیا دیتی ہوں آپ کو, آپ جو پڑھا رہی تھیں پریپ اسکول میں ٹیچر, اس کو آپ سینئر اسکول لے آئیں, میں والنٹیرلی آپ کے لیے پریپ اسکول میں آ جاؤں. اس طرح میں نے تو ان کو آئیڈیا دیا, انہوں نے یہ آئیڈیا لے لیا, انہوں نے کہا آپ آ جائیں, وہ بچی UNO کی جاب پہ جا چکی ہے. تو آپ, میں نے کہا میں سینئر اسکول تو نہیں آ سکتی. So this is accident. So you have been working within the education sector since the past 17 years? 17 years. اچھا ملیحہ, میں سوچ رہی تھی کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ایک بڑا گانا ہوتا تھا دم مارو دم, آئی ڈونٹ نو ویدر یو ریکال دیٹ اور ناٹ, زینت امان کا ہوتا تھا, اور اس میں بڑا گلیمرائز کر کے وہ ڈرگس کا دکھاتے تھے. 70s میں دا ہپی سین واز آن, اور وہ بڑا تھا کہ دم مارو دم مٹ جائے ہر غم. تو آئی ریممبر ایز کڈز وی یوز ٹو بی ڈانسنگ اراؤنڈ, اور ہم نے وہ فرضی یوں لگائے ہوتے تھے اور ہم دم مارو دم کر رہے ہوتے تھے کہ بڑا گلیمر تھا اس چیز میں. لیکن ڈرگز آر اینی تھنگ بٹ گلیمرس. آپ نے اور آپ کی فیملی نے انہی ڈرگز کے ہاتھوں ایک پرسنل حادثے کو فیس کیا ہے. وڈ یو بی ایبل ٹو شیئر ود اس اف یو آر کمفرٹیبل کہ کیا ہوا تھا؟ میرا نیفیو جو کہ دسمبر
2018 میں وی لاسٹ ہم. ہم مطلب ڈرگس کے ہاتھوں ہم نے اپنا بہت ہی ہماری پیاری چیز اس دنیا سے چلی گئی, جو کہ ہم نے ہر کوشش کر لی, لیکن کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے کہ اگر کسی کو لگ جائے تو یہ کینسر کیا اور بیماریاں کیا, یہ اس سے بھی بری چیز ہے. کیونکہ آپ ایک بچے نہیں صرف فوت ہوتا, اس کے ساتھ ساری فیملی سفر کرتی ہے. ساری فیملی کو جو دکھ ہے اس کا, اور جو وہ ایک اذیت سے گزرتے ہیں اس بچے کے ساتھ ساتھ جس بیچارے کو اس بیماری نے گھیر لیا. میں اس کو ایک بیماری کہوں گی کیونکہ اس سے نکلنا بہت مشکل ہے. ایک دفعہ آپ کا ذہن, آپ کا جسم, آپ کا سب کچھ اس سے بالکل, ڈرگس کے اندر ایک چیز نہیں افیکٹ ہوتی, آپ کی سارا کچھ افیکٹ ہوتا ہے. اس بچے کو ہم نے سفر کرتے دیکھا اپنے سامنے, اور اس کے میرے بھائی کا بیٹا, تو بھائی کی سفرنگ دیکھیے, اپنی بھابھی کی سفرنگ دیکھیے, کس طرح ایک ریہیب سے دوسرے ریہیب, دوسرے ریہیب سے تیسرے ریہیب, لیکن جب وہ واپس آتا تھا بچہ پھر اس چیز میں لگ جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اراؤنڈ اتنے لوگ جو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ چھوڑتے پھر بھی نہیں ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ بچہ جو تھا, اور بچہ خود بھی نکل نہیں سکتا کیونکہ حاوی ہو چکی ہوتی ہے وہ چیز آپ کے ذہن, آپ کے جسم پہ, تو اس کی ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کو پھر چاہیے پھر چاہیے. وہ ٹرائی کرتا تھا بچہ, وہ اگر آپ اس کی لاسٹ ویڈیو اس کی 2 دن پہلے کی دیکھیں تو ہیلدی بچہ تھا, کیونکہ وہ فائٹ کر رہا تھا, وہ اپنے کھانے پینے کا سب خیال اس کا رکھتے تھے ہم کہ وہ اس کی ہیلتھ کسی طرح ٹھیک رہے. تو اس نے اپنا اٹموسٹ ٹرائی کیا, اس نے کہا میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں کہ باقی بچوں کو بچا سکوں, کیا کر سکوں. اب یہ ہے کہ وہ تو چلا گیا, لیکن پھر ہم نے ایک مہم شروع کی اسی کے دیکھتے ہوئے. یہ آپ لوگوں نے, میں اس پوائنٹ پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بھی کوئی انسان اس طرح کی پرسنل ٹریجڈی شیئر کرتا ہے, یا آپ کے ارد گرد کوئی اس طرح کی پرسنل ٹریجڈی ہوتی ہے, تو لوگ بڑے انسینسٹیو سے سوالات کرتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے, ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج کو اگر یہ وقت کسی اور پہ آئے ہے, خدا نہ کرے کل کو ہم پہ بھی آ سکتا ہے. آپ جب بھی اس طرح جائیں یا کسی سے ملیں تو خدارا پلیز اپنے سوالات, اپنی چیزیں بہتر تو ہے کہ ان دکھی لوگوں سے نہ کریں, کیونکہ وہ آلریڈی ایک اذیت کا شکار ہوتے ہیں, اور آپ لوگوں کے یا ہمارے انسینسٹیو کویسچنز مزید تکلیف دیتے ہیں. ملیہ, آپ لوگوں نے ایز اے فیملی جب اتنی دکھ والی, اتنی اذیت کربناک چیز کو, جو انسان کہتے ہیں کسی دشمن پہ بھی یہ چیز نہ آئے کہ آپ اپنی اولاد کا کوئی بھی دکھ دیکھیں, آپ لوگ اس چیز سے گزرے, تو آپ نے ایک مہم شروع کی جس طرح آپ نے ابھی کہا لاہور کو جینے دو کے نام سے. تو کس طرح آپ نے یہ شروع کی, کیونکہ ہماری تو سوسائٹی میں سٹگما اتنا ہے اس چیز کا. بالکل, میرا نیفیو کی ڈیتھ کو 2-3 دن گزر گئے, ہم ساری فیملی بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے کہا یہ ہمارا پڑھا لکھے ہونے کا اور یہ کیا فائدہ ہے اگر ہم یہ کہیں گے جی وہ سوتے میں فوت ہو گیا, کیونکہ پیچھے بھی ہم نے کافی ڈیتھس کا سنا, آن اینڈ آف ہم سنتے تھے کہ بچہ جی سوتے میں فوت ہو گیا. یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ چھوٹے بچوں کو ہارٹ فیل ہو جائے, ہارٹ اٹیک ہو جائے, ہیلدی بچوں کو, یا ویسے بھی اٹس ناٹ ویری کامن, بالکل نہیں ہے. ہم سب نے بیٹھے اور ہم نے کہا نہیں, ہم اس کے لیے, یہ ایک ٹبو سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنی, لوگ کیا کہیں گے, لوگ انگلیاں اٹھائیں گے, لوگ کہیں گے کہ آپ کا قصور, اور جو بھی. ہم نے کہا ہم نے لوگوں کو تو ہم نے یہ میسج پہنچانا ہے, پڑھے لکھے ہونے پہ ہمارا فرض بن گیا ہے کہ ہم لوگوں پہ میسج پہنچائیں کہ جی جاگیں, یہ ایک بیماری پاکستان میں پھیل رہی ہے,
اور جو ہمارے جوان ہیں جنہوں نے اب چلانا ہے پاکستان, اس کو یہ اس طرح بالکل انگلف, بالکل ان کے اراؤنڈ آ رہی ہے, چیز تیزی سے پھیل رہی ہے. تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہم سارے کھڑے ہوئیں گے اور ہم اس بارے میں بتائیں گے, ہم فیس کریں گے ایسے لوگوں کو. ایک بھی بچہ ہم بچا لیں, ایک بھی پیرنٹ کو ہم میسج پہنچا دیں, تو ہم سمجھیں گے ہم نے کئی قاسم بچا لیے. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. اٹس اے ریئلی بریو تھنگ ٹو ڈو. آپ کی اس کاوش میں میں نے دیکھا ہے ایک دو دفعہ فیس بک پہ کہ سول سوسائٹی جسے کہتے ہیں, یا فرینڈز اینڈ فیملی یا باقی بچے وغیرہ, وہ میں نے دیکھے آپ لوگوں کی مہم وغیرہ چلتے ہوئے. وہ تو اپنی جگہ, لیکن ایک تو میرا سوال یہ ہے, وائی اونلی لاہور؟ اب although I do understand کہ شاید وہ کہ this happened in لاہور, لیکن are you planning کہ یہ والی جو مہم ہے پاکستان وائڈ, نیشن وائڈ آپ لوگ کریں اس کو, کوئی اقدام ہو رہا ہے اس میں؟ دیکھیں ایک چیز شروع ہوتی ہے نا, جیسے میرے بیٹوں نے ذمہ دار شہری کے نام سے مہم چلائی تھی, جو کہ انوائرمنٹ کلیننگ وہ تھی. انہوں نے شروع لاہور میں کی تھی, جس میں ہم کونے جا کے لاہور کے صاف کرتے تھے, اور لٹرلی میں نے جھاڑو دیا ہوا ہر کونے میں بیٹوں کے ساتھ اپنے اور ان کے دوستوں کے ساتھ, اور ایک کونا صاف کر کے, اور پھر لوگوں کو ایک میسج پہنچاتے تھے کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ ہو سکتا ہے, اور یہ ہو سکتا ہے, اور ہم اپنے ہاتھ سے کریں تو ہوئے گا. بالکل. اور یہ جو ذمہ دار شہری تھا, اس کو ہلری کلنٹن نے اپنی اسپیچ میں ان پنجاب یونیورسٹی, شی سیڈ you want to see how you bring change in countries, you want to see what real democracy is, go and see ذمہ دار شہری. We didn't know کہ somebody is appreciating from far away, she knows about them. So یہ جو مہم تھی نا, یہ لاہور سے کراچی گئی. ہم بچے نہیں جا رہے تھے, لیکن لوگوں نے ادھر ٹیک اوور کر لیا کہ ہم کراچی کی چلائیں گے, ہم اسلام آباد چلائیں گے. ہم تو اسی طرح لاہور کو جینے دو, انشاءاللہ وائڈر وہ ہوئے گی. آر اون فرینڈز, آر اون جاننے والے اور فیوچر یوتھ بچے وہ خود سنبھالیں گے, وہ کہیں گے ہم نے کراچی کو جینے دو. اس طرح اسلام آباد, پشاور, ویر ایور, وہ سب یہ ہم بہت پھیلائیں گے اور نیشن وائڈ کریں گے انشاءاللہ. آپ کے خیال میں اس وقت, I don't want to blame any government, present, previous, future, کوئی نہیں, کیونکہ یہ صرف حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. اور جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے, ہم کبھی کچھ نہیں کریں گے, ہم ہمیشہ بلیم گیم میں ہی رہیں گے. Are you happy with the way government is tackling this issue? Right now, I've never seen any government even think about this issue. This government is thinking about this issue. کیوں؟ کیونکہ مجھے ایک ایسی کمیٹی میں انہوں نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس بارے میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں ہم ایک ایکشن پلان دینے لگے. ہمیں آئیڈیاز چاہیے. مجھے بھی بلایا اور لوگوں کو بھی بلایا ہوا تھا, کافی لوگوں کی اس میں شامل ہوئے. اسی گورنمنٹ کی ہی ایک ہیں MNA, انہوں نے کہا چلیں کسی نے یہ سٹیپ تو لیا. جب ہم نے کہا کہ دیکھیں پچھلی پالیسیز کیا ہیں, کیا چیزیں ہیں اس بارے میں, کچھ تھا, کچھ ہوا, دیکھا تو ہر کچھ ان پیپر, ایوری تھنگ از دیئر, نتھنگ از بینگ امپلیمنٹڈ, نتھنگ از بینگ مانیٹرڈ. ہمارے ملک کیوں ہے ادھر, وجہ کیا ہے؟ اسی لیے کہ چیزیں سب ہیں, دیر از برین, سارا پیپر ورک ایسا تیار کیا ہوا ہے کہ آپ کسی کو دکھائیں تو وہ کہیں گے واو ایکسلنٹ, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کچھ نہیں ہے. سو ملیہ یہ تو گورنمنٹ کی حد تک ہو گیا. ہاؤ اباؤٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز؟ جس طرح یو آر ہیڈنگ اے اسکول, سو have you taken this up with your school administration
کیونکہ یہاں تو ریمپنٹ ہے ڈرگ ابیوز ان اسکولز اینڈ کالجز اینڈ یونیورسٹیز کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کبھی سوچ نہیں سکتا کہ اتنے شاید آرام سے کہیں آپ کو مرغی اور انڈے نہ ملیں جتنے آرام سے آپ کو منشیات یا نارکوٹکس مل جاتے ہیں، اور وہ اسکولز میں آ رہی ہیں. بالکل سیڈ بات یہ کہ جو میرا نیفیو، میرا بھتیجا جو تھا، اس کو ایک اسکول سے ہی لگی تھی. اسکول کا نام نہیں لیتی، لیکن اسکول میں ایک مالی نے اس کو پرووائڈ کی. اور یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ مطلب وہ پیار سے ماں باپ بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو کہ یہ میرا بیٹا اسکول جا رہا ہے، اور وہ بچہ ہائی اچیورز میں تھا، مطلب پرنسپلز ٹی پارٹیز اٹینڈ کر رہا ہے بیکاز ہائی اچیورز کرتے ہیں وہ چیز. وہ بچہ اس طرح کا لائق تھا، لیکن ایک دن ایک مالی نے اس سے کہا یہ پاؤڈر چکھو اور تم بہت تیز بھاگنے لگو گے اس سے. سپورٹس ہوتی ہیں اسکول میں بہت. خیر اس بچہ تو معصوم تھا، وہ 8th میں تھا اس وقت. اس نے چکھ لیا، اور اس نے نہیں چکھا، اس کے ارد گرد کے 5 بچے فوت ہو چکے ہیں مطلب اس دور کے. لیکن سیڈلی جب تک پیرنٹس کو پتہ چلتا ہے تو 2 سال گزر چکے ہوتے ہیں، نہ اس مالی کا پتہ ہوتا ہے نہ بچے ویسے رہتے ہیں. بچے تو ہیو بین، ان کا تو دماغ اور جسم کو وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے. اور وہ اب انہوں نے کیسے بتایا اس بارے میں؟ جب یہ ریہیبز میں گئے، سائیکالوجسٹ نے ان سے پوچھا، پتہ چلا، تو یہ باتیں پھر پتہ چلیں کہ یہ بچے بیچارے کس طرح ہوتے ہیں. تو یہ ایک اسکول کی بات میں کر رہی ہوں، کیونکہ اتنا آسان پروکیورمنٹ ہے کہ گھروں تک تو نہیں لیکن اسکولوں میں سپلائر آ رہا ہے. اب اور اس میں دیکھیں نا ایکشن پلانز اسی لیے اسکول کے بن رہے ہیں کہ ان کو کسٹوڈین سٹاف جو بھی ہیں ان کو جونیئر سٹاف کی چیکنگ، ٹیچرز کی چیکنگ، یہ سارا ایک فرض بنتا ہے اسکول پہ. سنیفر ڈاگز بھی مطلب ابھی اس میں ہے نہیں لیکن ہونے چاہیے بالکل. ایک سائیکالوجسٹ، ایک ہیلپ لائن، دیز آر امپورٹنٹ تھنگس فار ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس which they must have, because you don't have 1 or 2, you have thousands of children. بالکل. ملیہ are there any warning signs؟ عام بندہ، عام ماں باپ، گھر میں رہنے والے لوگ، فیملی، فرینڈز، وہ کس طرح پتہ لگ سکتا ہے کہ ایک بچہ یا ایک انسان، اور ضروری نہیں یہ بچوں میں ہو، اڈلٹس بھی، انفارچونیٹلی جو یہ چیز ہے یہ ہر ایج گروپ میں جا رہی ہے. اور اس وقت پاکستان کی 64% پاپولیشن جو ہے انڈر 29 ہے، تو دے آر موسٹ ونربل رائٹ ناؤ. تو کس طرح آپ بتا سکتے ہیں، کیونکہ بلیم گیم تو آسان ہوتی ہے نا بعد میں کہ جی آپ کو پتہ نہیں لگا، تو کیا وارننگ سائنز یا الرٹس ہوتے ہیں؟ دیکھیں اگر میں 17 ایئرس سے جو میں اس تعلیم سے وابستہ ہوں، تعلیمی اداروں سے وابستہ ہوں، تو اس سے میں تو عادی سائیکالوجسٹ میں خود بن چکی ہوں. اینڈ آئی ایم ویری سینسٹیو اباؤٹ چلڈرن، بہت زیادہ. میں مطلب اس لحاظ سے بن چکی ہوں کہ ان کو دیکھ کے بندہ بتا سکتے ہیں. نمبر 1 فیلنگ گریڈز ہوئیں گے، وہ اس کا انٹرسٹ ہی ہٹ جائے گا، پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں ہوئے گا اس بچے کا. اور آپ دیکھیں گے فیلنگ گریڈز کیوں؟ وہ تو اس کی انٹیلیجنس اتنی ہے جتنی ہر بچے کی ہے. کیا وجہ ہے؟ کئی دفعہ وجہ گھر کی بھی نکلتی ہے کہ پیرنٹس بزی ہیں، ایلنگ مدر ان لا ہے، اور اس کو مدر کی اٹینشن جا رہی ہے. گھر میں سیورل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ ہوتا ہے فیلنگ گریڈز، بچہ اپنے اندر انٹرسٹ لینا جیسے ہوتا ہے نا، گندے رہنے لگ جاتے ہیں، ہائیجین از لاسٹ. Then they become secretive, they go for hours and hours out. And دیکھیں نا اگر بچہ جا رہا ہے، یہ اگر ہمارے سے بھی یہ سوال ہو سکتا ہے، لیکن میرا تو یہ کوشچن ہے نا کہ میں نے سب کو بتانا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھیں، سینے سے لگا کے رکھیں. ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوتا ہے، ان کے دماغ پہ جو اثر چھوڑتا ہے وہ فار لائف ہوتا ہے. فار ایگزامپل
سیکشول ابیوز بھی. اب ہم بھیج رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو بڑے شان سے, مطلب ڈرائیورز کے ساتھ ہم بھیج رہے ہیں بچوں کو ٹیوشن سینٹرز, ہم گھر سے نکال رہے ہیں, کیوں, کیا ضرورت ہے جی. اور ہم بچوں کو 6th 7th 8th 9th میں بھی بھیج رہے ہیں. سوشلائز کرے بچہ, کیوں کرے جی, اسکول میں سوشلائزنگ از انف. یہ کی چیزیں ہیں جو کہ اس لیے پیرنٹ کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ بچے ہوئے نہیں ابیوز, اور ان کو اگر سیلف اسٹیم ہوتی ہے ہر بچے کی, اگر اس نے پیرنٹ سے اس کو نہ ملا کہ ہی کنفائڈ کرے, تو وہ باہر ڈھونڈے گا کسی کو, جا کے وہ کسی کو باہر ڈھونڈے گا, اور ولنریبل ہو جاتا ہے, دوسرے سے ایڈوائز لے رہا ہے, وہ اس کو کسی طرح کی گھر سے باہر جو دنیا ہے بچے کے لیے سیف نہیں ہے. پیرنٹس ہیو ٹو بی اویئر, دے ہیو ٹو بی الرٹ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیرنٹس نیڈ ٹو بی الرٹ. ہر چیز میں جتنے آج کل کرائمز ہو رہے ہیں, جتنے جا رہے ہیں, اب اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. ملیہ اس میں ایز اے فیملی ممبر اینڈ ایز این ایجوکیشنسٹ, ڈو یو تھنک کہ جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے, آپ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, آپ کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے, اپنے بچے میں چینجز بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ ان اے اسٹیٹ آف ڈینائل ہوتے ہیں, آپ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہمارا بچہ بھی اس لت میں لگ جائے گا. اور وہ جو آپ جس اسٹیٹ آف ڈینائل میں جتنی دیر رہتے ہیں, دیٹ از ٹائم وچ از بینگ لاسٹ, اور اس کا امپیکٹ بعد میں تو بہت اٹس شیٹرنگ فار دا فیملی. آئی بلیو سمپل چیز آپ کو بتاتی ہوں, اگر آپ پیرنٹس کو بتائیں گے کہ آپ ایک چیز آپ بتائیں گے کہ آپ کے بچے نے غلط زبان استعمال کی ہے, ابیوسو لینگویج یوز کی, وہ ڈینائل میں ہوتے ہیں, ہمارا بچہ نہیں کر سکتا. تو یہ تو بہت بڑی چیز, یہ تو مانتے ہی نہیں, مانیں گے ہی نہیں, کبھی بھی نہیں مانیں گے. انفارچونیٹلی بات یہی ہے کہ آپ اس چیز کو سامنے دیکھ کے بھی ایڈمٹ نہیں کرنا چاہ رہے. لیکن جس طرح آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے کسی بھی ڈرگ ابیوز یا کوئی بھی ایڈکشن یا کوئی بھی اور مسئلہ ہو, اس سے نکلنے کے لیے اس چیز کا ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے کہ ہاں یہ مسئلہ ہے. پھر جب آپ کی رسائی سائیکالوجسٹ تک یا سائیکائٹرسٹ تک ہوتی ہے, دین دا ٹریٹمنٹ بگنس. لیکن اس میں ایک انفارچونیٹلی یہ بھی حقیقت ہے کہ آئی ریممبر جب میں ماسٹرز کر رہی تھی اپلائڈ سائیکالوجی میں, تو ہم لوگ میو ہاسپٹل اس زمانے میں گئے تھے. ان کا جو سائیکائٹرک وارڈ تھا اس میں یہ ڈرگ ریہیبلیٹیشن ہو رہی تھی, اور آئی اسٹل ریممبر وہ چیخیں, وہ تکلیف, وہ جو ودرال سمٹمس کی ہوتی ہے وہ بہت خوفناک ہوتی ہے, اور میرے خیال سے زیادہ تر تو وہیں ختم ہو جاتے ہیں نا. وہ کسی فیملی کے لیے دیکھنا بھی اذیت ناک ہے, اور اس انسان کے لیے بھی بہت اذیت دہ چیز ہے یہ. اس کا علاج اٹس اے فیکٹ کہ بہت اذیت ناک ہے, اور اگین اٹس اے فیکٹ کہ ریلیپس ریٹ بہت زیادہ ہے جس طرح آپ نے کہا, کیونکہ آپ کے ارد گرد کی انوائرمنٹ, ارد گرد کا پیئر پریشر وہ بھی وہیں موجود ہے. سو آپ کیا کر سکتے ہیں پھر ایسے انسان؟ دیکھیں تو سیڈلی ہمارے پاس یہ ریہیب تو ہم کہہ رہے ہیں بہت ریہیب سینٹرز بہت کم ہیں, مطلب گورنمنٹ کی طرف سے تو مطلب ہے نام کے ہیں لیکن بالکل مطلب ادھر کچھ نہیں ہے. جیسے اگر آپ سوچیں بھی بھیجنے کا, عام بندہ نہیں کر سکتا, افورڈ نہیں کر سکتا جو پرائیویٹ ہیں, اور جو دوسرے ہیں ادھر کچھ بھی نہیں ہو رہا, ادھر پرووائڈ کر دی جاتی ہے. آپ سوچیں کہ یہ کیونکہ ہمیں تو فرسٹ ہینڈ اپنے بچے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ادھر پرووائڈ کر دیتے ہیں تاکہ وہ پیسے آپ لے رہے ہیں لیکن آپ بچے کو وہ ڈرگ بھی وہیں دے رہے ہیں. سو بیسکلی کوئی کنٹرول چیک کچھ بھی نہیں ہے. جی سو اور یہ بات ایک اور چیز میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ پچھلے دنوں ہم ایک ڈسکشن میں تھے
تو ہم کوپنگ میکینزم کی بات کر رہے تھے سارے بچوں سے, ڈفرینٹ لوگوں سے, کہ آپ کا کوپنگ میکینزم کیا ہے, آپ کا کیا ہے. ان میں سے ایک ینگ بچی بولی کہ پلیز ڈونٹ جج می, میرا ڈرگس ہے. تو یہ آپ ایک بچی, شی ڈنٹ فیل شائے بیکاز اٹس اے فورم فار ڈسکشن. تو ادھر وہ بچی آئی ہوئی تھی, شی واز لائک 27 years old, بٹ شی ایڈمیٹڈ کہ میرا کوپنگ میکینزم ڈرگ ہے. کیونکہ وہ فرار ہے نا, اسٹریس نہیں لے سکتی. ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو آج کل زیادہ چیزیں, ایک تو ہے نا ریکریشنل یوز, کہ آپ پارٹی میں گئے ہیں, یہ بھی بہت زیادہ ہے کہ آپ نے ٹرائی کر رہے ہیں اور ٹرائی کرتے کرتے آپ کو لت ہی لگ جاتی ہے اس چیز کی. لیکن اگین جو دوسری سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے بچے اسٹریس نہیں لے سکتے, تو یہ ایک طریقہ ہے فرار ہونے کا آپ کی امیجیٹ تکلیفوں سے. اور لیکن they don't know کہ اس کے آگے ریپریکشنز کیا ہوں گے. اب دیکھیں یہ میں یا تو نوٹس کرنے, کل ایک کار جسٹ I was driving, ساتھ ہی ایک کار جا رہی ہے, اس میں 2 آگے لڑکیاں اور پیچھے ایک لڑکی, and they were 3 of them smoking something. اور میں نے ایسے دیکھا کہ اس نے اپنا بچی پیچھے پاس کیا اور بچی کے نوسٹرل سے اور ادھر سے دھواں نکلا. they were 3 of them smoking something. Unfortunately, very unfortunate کہ بالکل they don't know کہ what their children, مطلب کہ what اس کا happens امپیکٹ outside کیا ہوگا اس کے بعد ان کی زندگیوں پہ. اٹ از انفارچونیٹ کہ ہمارا ملک اس تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہا ہے. لیکن اگر ہم لوگوں نے انٹروین نہیں کیا, ہم لوگوں نے ایز اے سوسائٹی, ساری چیزیں حکومت پہ مت ڈالیں. حکومت کین اونلی ڈو سو مچ. گورنمنٹ کو آپ نے ہیلپ کرنا ہے یا اپنی مدد آپ کے تحت آپ نے کرنا ہے, کیونکہ یہ ملک پاکستان ہم سب کا ہے. اس کا کسی نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ جی صرف وہی کرے گا اور آپ بیٹھے رہیں گے. اگر آپ ابھی نہیں اٹھے, اگر آپ نے اپنے بچوں پہ اپنے ارد گرد نظر نہیں ڈالی, تو آپ کا بچہ صرف ایک اعداد و شمار جو اس طرح UN کی رپورٹ میں ہے وہ بن کے رہ جائے گا. یہ مت سوچئے کہ وہ کسی کا مسئلہ ہے. اگر آج آگ آپ کے محلے کے, آپ کے شہر کے کسی گھر میں لگی ہے, تو کل کو یہ آگ آپ کے اور میرے گھر تک بھی آ سکتی ہے. Thank you so much for watching. Thank you Maliha for joining me. Until next time, Khuda Hafiz.